داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی کہ ان کا پورا لشکر سمٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملے شروع کر دیے ہیں، تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا بالڈون اور اس کے لشکری زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھاگنے والی پیاسی بھیڑوں کی طرح بھاگ اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیر کوہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب سے چکر کاٹتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ بالڈون کا لشکر جس وقت نیند سے بیدار ہو رہا تھا اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا، شیر کوہ ان پر ہمہ قیامت، ہمہ عقوبت، گدائے ظلمت کے فسوں شعلہ فشاں طوفانوں، برق سامان مرگ اور صاعقہ بدوش شدتوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے شیر کوہ اور اس کے لشکری کرن اور نرسنگوں کی مہیب آوازوں اور ضبط کی ساری فصیلیں توڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث وہ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالڈون کے لشکر میں گھستے چلے گئے تھے۔ اسد الدین شیر کوہ کے اس حملے سے بالڈون کے لشکر کے اندر بازوئے دریدہ مقدر سوختہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آرام گاہ میں ندامت کی تھکن درج کی تحریروں نے اپنی گرفت کرنا شروع کر دی تھی۔ بالڈون نے فوراً اپنے لشکر کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر اس کا پورا لشکر موجیں مارتے بحر کی طرح شیر کوہ کی طرف امڑ رہا تھا، تاکہ ایک دم متحدہ طور پر اس کا لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ عین اسی لمحہ بالڈون کے لشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی۔ مجدد الدین ان کی پشت کی طرف سے زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر اجاڑ راتوں کی تنہائیوں میں قیامت اور اندھیرے کے تلاطم میں استبداد کے ہجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے حملے کی شدت اور کربناکی کی ایسی حالت تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑے اڑانے، رزم گاہ کے بدن میں خنجر چلانے، گورکھ دندوں کے پھیلاؤ میں صحرائی لوکی کربناک شدت پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفانوں ابتدا کے آہنگ پیچ کھاتے دھوئیں کے ناگوں اور موت کے شعلوں کے پیرہن کی طرح پشت کی جانب سے بالڈون کے لشکر میں گھسا چلا جا رہا تھا۔ اس کے حملوں میں چڑھتے دریاؤں کی گھولتی موجیں جیسی روانی اور تیزی تھی۔ بڑی تیزی سے اس نے بالڈون کے لشکر کی حالت ساحلوں پر چیختی پاگل ہواؤں اور مہیب شب کے حالات جیسی کرنی شروع کر دی تھی۔ پشت کی جانب سے اس کے اس ہم طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالڈون کے لشکر میں تلواریں اور ڈھالیں اور نیزے برچھے مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ یوں یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو شیر کوہ اور مجدد الدین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ناکام و نامراد یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالڈون کی موت کے بعد کسی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی سلطنت پر اس وقت بالڈون کے مرنے کی وجہ سے
انتشار و افراتفری کا عالم برپا ہے، اور اس موقع پر اگر آپ اپنی پوری طاقت اور قوت سے یروشلم پر حملہ آور ہوئے تو کوئی بھی نصرانی طاقت آپ کے یروشلم کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہ سکے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان کو فی الفور وقت ضائع کیے بغیر یروشلم پر حملہ آور ہونا چاہیے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ گو اس وقت یروشلم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا، لیکن رحم دل اور اعلیٰ ظرف سلطان نے ایسا مشورہ دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بالڈون اپنی نصرانی رعایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اور اچھا بادشاہ تھا۔ نصرانی اس وقت اس کے مرنے کا سوگ منا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنا ہمت و مردانگی سے بعید ہے۔ بالڈون کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ بالڈون کے مرنے کے بعد یروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری کو یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ اس کو امارلک کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ اموری اس وقت نصرانیوں کے شہر عقلان کا حکمران تھا۔ یہ ایک انتہائی کمینہ صفت، چوری چھپے حملے کرنے والا، منتقم مزاج اور احسان فراموش انسان تھا، اور یروشلم کے تخت و تاج پر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں سے جنگوں کی طرح ڈالنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکمران ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے متحدہ لشکر نے حمص کے نواح میں پڑاؤ بھی کیا تھا، لیکن سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پسپائی پر مجبور ہونا پڑا تھا اور اسے وہ فراموش نہ کر سکے۔ قسطنطنیہ کا منوئل تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا۔ اس نے خود تو ملوث ہونے کی کوشش نہ کی، بلکہ مارم کے نصرانیوں اور صلیبیوں کو بھرپور مدد دی۔ یورپ سے اس نے رضاکار بھیجے، مالی طور پر بھی اس نے خوب مدد کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے خلاف سر اٹھائیں، اور وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر گئے تو پھر قسطنطنیہ، فرانس اور انطاکیہ کے علاوہ یروشلم کے عساکر متحد ہو کر مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ مارم کے حکمران کو جب فرانس کی طرف سے رضاکاروں کے علاوہ خوب مالی مدد ملی، تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھا جو اس نے مسلمانوں سے کر رکھے تھے۔ ایک جرت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی مصروفیات اس قدر تھی کہ ایک مہم کو سر کر لیتا تو دوسری کھڑی ہوتی، ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کئی بار سلطان مارم کے صلیبیوں کو نیچا دکھا چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر صلح کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن اس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ یورپ سے رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی، لہذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے کوچ کرتا ہوا سلطان
جب مارم کی طرف بڑھا تو مارم کے قریب سلیبی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی تعصب کے بے علاج مرض، ابلیسی تحریف، موردسیہ اور تمدنی اوہام ظلم کی بہتات و جبرت ارزانیوں سے مسلمانوں کا استقبال کیا۔ جو ہی سلطان کا لشکر ان کے قریب پہنچا وہ ان پر حملہ آور ہو گئے۔ مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان اپنے لشکر کی ترتیب درست کر چکا تھا، اس لیے کہ اس کے واقع نگار، اس کے مخبر اور نقیب بڑی تیزی اور بڑی دیانتداری، بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مارم کے لشکر کی پوری نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہا، دائیں طرف شیر کوہ، بائیں جانب مجدد الدین تھا۔ حملے کے جواب میں سلطان پہلے تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوا اور صلیبیوں پر ریگستانوں میں منڈلاتی تلسمی تلسماتی سنسانیوں، شام کی بے انت تاریکیوں اور جبر کے تیز جکڑوں تک کو ساکن کر دینے والے کڑے وقت اور آندھیوں اور ہواؤں کے دوش پر فضاؤں کی خوب بارش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ساتھ شیر کوہ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ لشکر کے دائیں حصے کو لے کر دشمن پر زندگی کے حصار کو توڑ کر ویرانیاں پھیلاتے بگولوں کالی راتوں کے دروازوں پر دستک دیتی دھاڑتی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ بائیں جانب سے مجدد الدین بھی سلطان اور شیر کوہ کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا، اور وہ بھی اپنے دشمن پر شور قیامت کی گونج کھڑی کرتے برق کے نادیدہ لمحوں اور خواہشوں کے منہ زور سمندروں تک کو تشنگی میں سمیٹ دینے والے انجانے سرکش جزموں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان نور الدین، شیر کوہ اور مجدد الدین کے اس طرح حملہ آور ہونے سے مارم کے باہر صلیبیوں کے لشکر میں دکھ کے استعارے، درد کے طوفان، بے رحم گنے اضطراب اور غم کی سرخ آندھیاں اپنا رنگ جمانا شروع کر چکی تھیں۔ میدان جنگ میں قہر، شور کی آتشی صداؤں، بورے لاوے کی اگلتی ندیوں، بے کراں صحراؤں کی ویرانی اور رگ رگ میں چبھ جانے والے خوف نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجدد الدین کے علاوہ شمس الدین، خطلخ، نجم الدین، فخر الدین اور اسامہ بن مرشد نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسامہ بن مرشد سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شیزر شہر کا رہنے والا تھا اور وہاں کے حکمران خاندان بنو منقد سے تعلق رکھتا تھا اور پہلی صلیبی جنگوں کے سورماؤں میں سے ایک تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک خود نوشت داستان بھی تھی جو 1884 میں چھپ چکی تھی، اور اس کتاب کا نام لا اعتبار ہے۔ مارم کے صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر مارم کے اندر محصور ہو گئے۔ اس بار لگتا تھا سلطان انہیں سبق سکھائے بغیر نہ جانا چاہتا تھا، لہذا سلطان نے مارم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے اس کے کئی حصے، ایک اپنے پاس رکھا، دوسرا شیر کوہ، تیسرا مجدد الدین، چوتھا شمس الدین، پانچواں خطاب، چھٹا فخر الدین مسعود، ساتواں اسامہ بن مرشد اور آٹھواں نجم الدین کی کمانداریوں میں دیتے ہوئے سلطان نے ان چھوٹے چھوٹے حصوں کے ذریعے مارم شہر کا پوری طرح محاصرہ کر لیا تھا۔